السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو یٹ اندر ایپیسوڈ آف دا ڈیوائن میریکل۔ یہ ہماری ڈیوائن میریکل کا رمضان کا آج کا آخری ایپیسوڈ ہے، ایپیسوڈ نمبر 30، جس میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ نبا کو ڈسکس کرتے ہوئے اس کے اختتام پہ پہنچیں گے۔ امید ہے کہ ہم نے جو بھی ڈسکس کیا ہو، جو بھی ہم نے بات کی ہو، جتنی بھی سورج ہم نے ڈسکس کی ہیں وہ آپ کو سمجھ میں آئی ہوں اور اس سے آپ کو فائدہ ہوا ہو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے، آپ کو قرآن سمجھنے کی اور مزید توفیق عطا کرے۔ مجھے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کو بہتر طریقے سے سمجھانے سے اور اس کو پڑھنے میں اور سمجھنے میں بہتر توفیق عطا کرے۔ ہم جیسے کہ پہلے بات کر چکے تھے پچھلے ایپیسوڈ میں کہ ہم نے سورہ نبا کس لیے شروع کی اور ہم نے سورہ نبا میں اب تک کیا ڈسکس کیا ہے۔ میں آپ کو واپس سے ایک گو تھرو کر کے ایک بتا دوں کہ سورہ نبا کے اندر 5 ٹاپکس ہیں، 5 سیکشنز ہیں جس کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ پہلے وہ سوال جو لوگوں نے کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو کفار تھے، کہ انہوں نے اعتراضاً جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے کے لیے سوال کیا، اس کے جواب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو خبر کے بارے میں انفارم کیا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال پوچھتے ہیں، اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ یہ اس کے بارے میں سوال کر رہے ہیں۔ یہ پہلا سیکشن تھا کہ جو سوال انہوں نے پوچھا۔ دوسرا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طاقت، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتیں جو انسان کو عطا کی گئی ہیں اور نشانیاں جو آس پاس دکھائی ہیں اس کے بارے میں ذکر کیا ہے۔ تیسرا کہ وہ دن جب لوگوں کو اٹھایا جائے گا اور ان کو عذاب دیا جائے گا ان کے کفر کی نتیجے میں، ان کی جھٹلانے کے نتیجے میں، اس تیسرے اسپیکٹ کو ذکر کیا گیا ہے۔ چوتھا، ان للمتقین مفازا، کہ جو متقین ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار ہیں، ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا اونچے انعامات رکھے ہیں اور کس اونچے درجوں میں ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ رکھیں گے۔ اور پانچواں اور آخری، کس طرح سے جب قیامت کا دن ہوگا، اس دن جبرائیل علیہ السلام، تمام فرشتے، تمام انبیاء، تمام رسول، تمام انسان اور جن اور انس، سب جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور کس طرح سے خاموشی سے صحیح بات کرتے ہوئے اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہوں گے۔ ہم نے بات کی تھی کس طرح سے پہلی والی جو آیت تھی اما یتساءلون، وہ شروع ہوئی، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بات کو بیان کرتے ہیں کس طرح سے وہ سوال کر رہے ہیں آپ سے، کہ یہ سوال کر رہے ہیں آپ سے اس عظیم خبر کے بارے میں۔ ہم نے خبر اور نبا کے فرق کو سمجھا تھا کہ نبا ایک بہت بڑی نیوز ہوتی ہے جس سے لوگوں کو فائدہ ہو بتانے سے، اور خبر ایک عام خبر ہوتی ہے جس کے بارے میں لوگوں کو آس پاس چلتے ہوئے پتہ چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو نبا کے ذکر سے، الفاظ سے ذکر کیا اور بتایا کہ کیا یہ اس کے بارے میں سوال پوچھ رہے ہیں، اس عظیم خبر کے بارے میں کہ تم اٹھائے جاؤ گے قیامت کے دن، تم آج مر جاؤ گے تو تمہاری ہڈیاں جو ہیں وہ چورا چورا ہو جائیں گی، جس کے وہ منکر تھے۔ الذی ہم فیہ مختلفون، کیا یہ اس کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں اور اس طرح سے اختلاف کرتے ہیں، آپس میں بھی ان کا اختلاف ہے، آپس میں بھی ان کی کوئی ایک رائے نہیں ہے کہ یہ آپ سے اس بارے میں اختلاف کرتے ہیں اور یہ بات بول رہے ہیں کہ ہم اٹھائے نہیں جائیں گے، آپ ہمیں ایسی بارے میں بات کر رہے ہیں کہ ہمارے باپ دادا جو مر گئے کیا وہ اٹھائے جائیں گے؟ کلا سیعلمون، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جلد تم جان جاؤ گے، ثم کلا سیعلمون، پھر تم جان جاؤ گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ 2 دفعہ بیان کرتے ہیں، ہم نے اس کے بارے میں بھی ذکر کیا تھا کہ 2 دفعہ ذکر کرنے کی وجوہات علماء نے بیان کی ہے۔ ایک یہ زور دینے کے لیے کیا تم واقعی کرو گے، کیا تم واقعی کرو گے، یہ والے ایک انداز ہوتا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو مثال دے کے سمجھا رہے ہیں کہ کس طرح سے تم جو ہے جس چیز کو جھٹلا رہے ہو، کیا اتنی بڑی خبر کو تم جھٹلا رہے ہو کہ اس کو واقعی تم جلد جان جاؤ گے جب یہ ہوگا۔ دوسری رائے جو ہے علماء کی یہ ہے کہ ایک دفعہ جو مینشن کیا وہ یہ کہ تمہیں موت آئے گی جب تمہیں حقیقت کا پتہ چل جائے گا، دوسرا جب تم اٹھائے جاؤ گے اپنی قبروں سے جب تمہیں پتہ چل جائے گا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے ذکر کرتے ہیں اپنی پاور، اپنی طاقت کا کہ الم نجعل الارض مہادا، پہلے انسان کو پورا بتایا کہ یہ چیزیں ہیں جس کے بارے میں تم دیکھتے ہو، اور اس کے بعد میں قیامت کے دن دیکھنا، جب قیامت کا ہوگی تو اس وقت کس طرح سے پہاڑ، آسمان، زمین، جو اتنی طاقتور چیزیں دیکھتے ہو سب جو ہے ختم ہو جائے گا۔ الم نجعل الارض مہادا، کیا تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین نہیں بنائی مہاد کے فارم میں، مہاد کے فارم میں تم رہتے بھی ہو، اس پہ بستر کی طرح آرام بھی کرتے ہو، والجبال اوتادا، اور پہاڑ فکس کر دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارے لیے، وخلقناکم ازواجا، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے ازواج بنائے، کہ تمہارے لیے پیئرز بنائے تاکہ تم ان کے ساتھ زندگی گزار سکو۔ تمہارے لیے ایک زندگی کا بہت بڑا ایک امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے کمپینین شپ، جو انسان کو زندگی میں ایک پازیٹیو دیتا ہے ایٹیٹیوڈ، اور اچھے کمپینین کی وجہ سے انسان کی زندگی میں بہت سکون رہتا ہے۔ وجعلنا نومکم سباتا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے نیند بنائی کٹ آف ہونے کے لیے، سکون حاصل کرنے کے لیے، اور دنیا سے کٹ آف ہونے کے لیے جب ہم سو جاتے ہیں تو کٹ آف ہو جاتے ہیں، اسی طرح سے جب موت آتی ہے وہ بھی ایک سسٹر آف ڈیتھ ہے، کس طرح سے انسان کو دنیا سے کٹ آف کر دیتی ہے۔ تمہارے سارے تعلقات بھی کٹ آف ہو جائیں گے قیامت کے جب تمہیں موت آئے گی۔ وجعلنا اللیل لباسا، اور تمہارے لیے رات بنائی لباس کے فارم میں۔ وجعلنا النہار معاشا، اور دن تمہارے
لیے روزی ڈھونڈنے کا تمہارے لیے ذریعہ ہے. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا, اور تمہارے اوپر 7 آسمان بنائے مضبوط. وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا, اور تمہارے لیے سورج بنایا بہت ہی برائٹ اور بہت ہی روشنی والا. وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا, اور تمہارے لیے بارش والے بادل بنائے تاکہ اس میں سے بارش ہو. لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا, تاکہ تمہارے لیے نباتات, تمہارے لیے پودے, اس طرح کی چیزیں ہوں, تمہارے لیے فائدے کے لیے سبزیاں, فروٹس اور اس سب چیزیں ہوں, اور تمہارے جو جانور ہیں وہ بھی کھائیں تو تم ان کے گوشت کھا سکو. تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے نباتات بنائے بارش کے ذریعے. وَجَنَّاتٍ الْفَافًا, اور لش گارڈنس تمہارے لیے بنائے جس کی خوبصورتی دیکھ کے تمہیں سکون ملتا ہے. تو اپنے گھروں میں گارڈنس بناتے ہو, تم باہر پہاڑی علاقے میں جاؤ تو تمہیں گرینری دیکھ کے ایک اچھا احساس ہوتا ہے. اب اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں اِنَّ یوم الفصل کان میقاتا, ایک وقت ہے, اللہ تعالیٰ اس دن سب کو اٹھائیں گے, اس دن مومنین الگ ہوں گے, کافرین الگ ہوں گے. ہم نے اس کے بارے میں بات کی تھی. یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا, کہ جب سور پھونکا جائے گا سب حاضر ہو جائیں گے عاجزی کے طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے فوج کی مانند. وفتحت السماء فکانت ابوابا, اور آسمان کھول دیا جائے گا اس طرح سے جس طرح سے دروازے ہوتے ہیں, اور اس میں سے فرشتے نکلیں گے. جہنم کو بھی لایا جائے گا, جنت کو بھی لایا جائے گا. وسیرت الجبال فکانت سرابا, اور پہاڑ ایسے لگیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو چلا رہے ہیں اور انسان کو ایسا لگے گا وہ دھوکہ ہے, سراب ہے. ان جہنم کانت مرصادا, جو جہنم ہے وہ ایک ایسی اٹیک کرنے والی چیز بنائی ہوئی ہے جہنمیوں کے لیے کہ ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکالے گی, ان کو پنش کرے گی. ہم نے مرصاد کے معنی کو بھی غور سے سمجھا تھا. للطاغین مآبا, اللہ تعالیٰ کے ساتھ ضد کرنے والے لوگ, اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کے ساتھ ضد کرنے والے لوگ, ان کے لیے یہ جگہ بنائی گئی ہے اور رہنے کی جگہ بنائی گئی ہے کہ وہ یہاں سے کہیں اور ان کو شفٹ نہیں کیا جائے گا. لابسین فیہا احقابا, کہ اس میں رہیں گے. احقاب پلورل ہے حقب کا, کہ ایک حقب جو ہے وہ 80 سال کا ہے اور اس کا ایک دن جو ہے 1000 سال کا ہے. اب آپ خود ہی کیلکولیشن کر لیجئے, یہ کوئی 2 کروڑ 92 لاکھ سم تھنگ کچھ اس طرح سے بنتا ہے ابھی رینڈم حساب کے حساب سے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے وہ پلورل کا فارم یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں رہیں گے. لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا, ہم یہاں پہ پچھلی دفعہ رکے تھے کہ ان کے لیے جو ہے اس میں ان کو نہیں دیا جائے گا کوئی بھی ٹھنڈ والی چیز جو ان کو راحت اور سکون دے سکے, اور نہ ان کو کوئی ایسی اچھی ڈرنک دی جائے گی. لیکن کیا دیا جائے گا؟ الا حمیما وغساقا, ان کو کھولتا ہوا پانی کہ وہ پئیں گے تو ان کے منہ اس میں گل جائیں گے, ان کی آنتیں گل جائیں گی, ان کو اور کوئی چیز پینے کے لیے, ہر چیز ان کے لیے تکلیف دہ ہوگی, کوئی بھی چیز ان کے لیے راحت اور سکون کا ذریعہ نہیں ہوگی. وغساقا, اور اپنے ہی زخموں کا پس, دوسروں کے زخموں کا پس اس کو ان کو پینے کے لیے ملے گا. ان کے پاس اور کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں ہوگی, ان کی تکلیف کے لیے یہ چیزیں دی جائیں گی. جزاء وفاقا, کسی کے دماغ میں یہ سارے سیناریو دیکھ کے خیال آ سکتا ہے کہ یہ بہت ظلم والا سیناریو نہیں. اللہ تعالیٰ اس کو ریفیوٹ کرتے کہتے ہیں یہ ان کے لیے جزا ہے برابر برابر, اسی کا جزا دیا ہے جو ان کا گناہ تھا. اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتے, ان کو اتنی ہی سزا دی جا رہی ہے جس چیز کو وہ ڈیزرو کرتے تھے. تو جزاء وفاقا, ان کے گناہ کے موافق ہی ان کو اس کا جزا دیا جا رہا ہے. اور یہاں پہ ہم واپس ایک بریک لیتے ہیں, اور بریک لینے کے بعد واپس آئیں گے اور کنٹینیو کریں گے, اور آج ہم سورہ نوا کو اینڈ کریں گے. سو پلیز جوائن اس آفٹر دا بریک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں ڈیوائن میریکل اور میں ہوں وجود الدین, اور آج ہم بات کر رہے ہیں سورہ نبا کی دوسرے حصے کے اوپر کہ کس طرح سے ہم نے پہلی حصے کو سمجھا, اور ہم آج انشاءاللہ تعالیٰ سورہ نبا کو ختم کریں گے, اور ہم اس سے لیسنز جو ہے ایکوائر کرنے کے لیے اس کو بھی ڈسکس کر رہے ہیں. کیا سمجھنے والے لیسنز ہیں, کیا چیز ہم اس سے حاصل کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی کتاب کو جتنا غور و فکر کیا جائے, جتنی بات کی جائے اس کے اوپر کم ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات ہمیں کھول کھول کے چیزیں بیان کرتی ہیں. تو وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جزاء وفاقا, کہ ان کو جہنم میں جو سزا دی جا رہی ہے اور اس طرح کے کھانے پینے دیے جا رہے ہیں یہ ان کے گناہوں کے موافق ہی ہے. ان کو اس سے زیادہ نہیں سزا دی جا رہی, یہ ڈیزرو کرتے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے زیادہ محبت کرتا تھا, لیکن چونکہ انہوں نے جو گناہ کیے دنیا میں اس کے حساب سے ہی ان کو سزا دی جا رہی ہے. انہم کانوا لا یرجون حسابا, اور کیا وجہ تھی کہ بے شک وہ نہیں یقین رکھتے تھے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی حساب دینا ہے. وہ ہر عمل کرتے تھے, ان کو اس بات کی کوئی فکر نہیں تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور کھڑا ہونا ہے, جواب دینا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زندگی کا کوئی نظام رکھا ہے, کوئی بیلنس ہے, کوئی وزن ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لوگوں کے ساتھ غلط کرنے کی, ناانصافی کرنے کا حساب رکھنا ہے, اس چیز کے بارے میں کوئی ان کا کوئی وہ نہیں ہوتا تھا, اور یہ وہی کرتے تھے جو ان کا دل چاہتا تھا. یہ سمجھتے تھے ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کوئی حساب نہیں دینا. اللہ تعالیٰ آپ سے اور ہم سے آسان حساب لے, اور اس کے لیے کثرت سے دعا پڑھا کریں, اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا, اور وہ جھٹلاتے تھے ہماری آیات کو.
بہت سخت طریقے سے جھٹلاتے تھے، جھٹلائے چلے جاتے تھے کہ جھٹلانا، اس کا انکار کرنا، اس کو نہ ماننے سے انکار کرنا، اس کی طرف منہ پھیر لینا، ان کو کوئی قرآن کی آیت سنائے، کوئی اس طرح کی کوئی بات سنائے، اس کو ماننے سے انکار کر دینا. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اور یہ ہر چیز ہم نے ان کی جو اعمال تھے کتاب میں لکھی ہوئی تھی، ہم نے جمع کر کے ان کے سامنے لے کے آنا ہے اور ان کو دینا ہے کہ تم یہ اعمال کرتے تھے تمہارے سامنے. کیا تم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی تمہارے لیے کوئی ظلم ہے، کوئی ناانصافی ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ کوئی ناانصافی کر رہے ہیں؟ وہ مجرمین خود اس بات کو مانیں گے کہ ہمیں جو عذاب دیا جا رہا ہے یہ ہم ڈیزرو کرتے تھے. اس دن یہ مانیں گے اس بات کو، اللہ تعالیٰ ہم پہ ظلم نہیں کرے، لیکن اللہ تعالیٰ تو ہمیں معاف کر دے. لیکن اللہ تعالیٰ ان کی نہیں سنیں گے اس دن جب ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے کسی کو جہنم سے نکال دے. فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، بس چکو اپنے گناہوں کا نتیجہ. فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، نہیں بڑھایا جائے گا تمہارے اوپر لیکن عذاب کو. تمہارے لیے ایک ہی چیز بڑھائی جائے گی، وہ ہے تمہاری تکلیفیں، تمہارے عذاب، تمہیں پنشمنٹ جو دی جا رہی ہے. چکھو اس کو، تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اوپر ان کے اعمال بتائے، یہ اس کا نتیجہ ہے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے ان کو سزا دی جائے گی. اور اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ آتے ہیں ان لوگوں کا نتیجہ، کیونکہ جو لوگ نبی کے ساتھ تھے، نبی کی تعلیمات کو مانتے تھے، نبی کی راستے پہ چلے، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ انکار کرنے والوں کا نتیجہ کیا ہوا. اور اب ہم آ رہے ہیں چوتھے والے ایسپیکٹ کے اوپر، ان للمتقین مفازا، کہ بے شک جو اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے خوف اور ڈر سے اپنے آپ کو چیزوں سے بچانے والے تھے، تقوی رکھنے والے لوگ تھے. یوزلی تقوی کا خالی فیئر کے معنی میں کہا جاتا ہے، متقین کی ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے اس سے دور رہنے والے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ان کو حکم دے رہے ہیں اس کو کرنے والے. یہ ہے تقوی گزار انسان کی مثال. وہ اونچے اونچے درجوں پہ ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو اونچے درجوں پہ رکھے گا، عزت دے گا قیامت کے دن، ان کو جنت میں بھی اونچے درجوں میں ڈالے گا ان کی تقوی کی بنا پر، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے خوف رکھتے تھے اور نیک عمل کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھتے تھے. اور یہی متقین کے لیے آخرت ہے. دنیا میں ان کو نظر آئے یا نہ آئے، دنیا میں ان کو اجر ملے یا نہ ملے، ان کی اصل جگہ جو تھی وہ آخرت تھی. کافر کے لیے جو دنیا ہے وہ جنت ہے، جو چاہے اس میں کرتا ہے. اور مومن کے لیے جو دنیا ہے وہ جیل کی مانند ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے لیے روک کے رکھتا ہے، وہ اتنا فائدہ اٹھاتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے. اور آخرت میں اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجر رکھا ہوا ہے. ان للمتقین مفازا حدائق وعنابا، وہ اچھے اچھے گارڈنز میں ہوں گے، انگوروں کے باغات ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہر طرح کے پھل رکھے گا. یہ صرف مثال نام سے ہے، جیسے عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں شراب کے بارے میں جب ذکر آتا ہے، پھلوں کے بارے میں ذکر آتا ہے، یہ صرف نام سے. لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے اور ایک پھل کھائیں گے اور ان کو بہت لذیذ لگے گا، انہوں نے کبھی اس بارے میں سوچا بھی نہیں ہوگا. پھر ان کو فرشتے آگے لے جائیں گے کہ یہ پھل کھائیں. وہ پھل دیکھنے میں ایک جیسا ہوگا، بولیں گے ابھی تو پچھلا میں نے کھایا تھا. اور پھر جب اس کو کھائیں گے تو وہ دیکھیں گے تو بالکل ہی الگ ٹیسٹ میں، ہر بائٹ میں ایک الگ ٹیسٹ. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ جب دینے پہ آئے اپنے بندوں کو تو اس سے کوئی روکنے والا نہیں، اور اگر اپنے بندوں سے لینے پہ آئے تو اس کو کوئی دینے والا نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کو پر قادر ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کو کر سکتا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کو دے گا، اور یہ بات یقیناً ہے، اور یہ حق ہے. جنت حق ہے، جہنم حق ہے. ہر چیز پہ ہمیں ایمان لانا ضروری ہے، جس کے اوپر ہمارے دین نے ہمیں کہا. حدائق وعنابا، وہ اچھے اچھے گارڈنز میں ہوں، ایسی جگہ پہ ہوں گے جہاں ان کو جاتے ہی سب تمام غم بھول جائیں گے، تمام جو ہے ان کو تکلیفیں زندگی کی اور آخرت کی، پلسرات کی، قیامت کی، سب ان کو بھول جائیں گے. اور اسی لیے وکواعب اترابا، اور یہ خالی ان کو گارڈنز نہیں دیے جائیں گے، ان کو ایسے کمپینینز بھی دیے جائیں گے جو ان کی ہم عمر ہوں گے، بالکل بہتر عمر میں ہوں گے، اور ان کے حساب سے ہوں گے اور خوبصورت ہوں گی. ان کو کمپینینز دی جائیں گے، کیونکہ جتنی بھی اچھی جگہ پہ ہوں اس کو شیئر کرنا، اس کے ساتھ ان کے ساتھ انجوائے کرنا، ان کو لے کے جانا، یہ سب چیزیں ایک خوبصورت جگہ کے اندر اور سکون کا ذریعہ آتا ہے. اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ہمیں دیکھتے ہیں کہ ہم ایک اچھے ویکیشن پہ جاتے ہیں، اپنے وائف کو لے کے جاتے ہیں اور اپنے بچوں کو لے کے جاتے ہیں، ہمارے کمپینینز ہیں کہ ہم ان کے ساتھ لے کے انجوائے کرتے ہیں. اور اگر بچے نہ بھی ہوں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کمپینینز کے ساتھ اگر ہمیں انجوائے کرنے کا موقع دیں کہ اچھی جگہ ہے ان کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے، تو یہ انسان کو اصل طور پہ اس چیز میں مزہ آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت بڑے بڑے گارڈنز میں ہوں گے، ایسے ایسے باغات میں ہوں گے جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ہر طرح کے پھل دیں گے. یہاں پہ انگوروں کے بارے میں، گریپس کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ یہ چیز بہت ایک ڈیلیکیسی کنسیڈر کی جاتی ہے کہ بہت اچھا ایک فروٹ ہوتا ہے، اس میں بڑی خوبصورتی ہوتی ہے، انسان اس کو کھا رہا ہوگا، آرام کر رہا ہوگا، اور ان کے پاس کمپینینز بھی ہوں گی، ایسی
کمپینین جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے ان الفاظ میں ایکسپلین کیا کہ کس طرح سے وہ خوبصورت ہوں گے، اور اسی لیے وَكَأْسًا دِهَاقًا، اور ان کو ایسی گلاسز دی جائیں گی جو بھری ہوئی ہوں گی شراب سے، اور بالکل فلڈ، عرب کہتے ہیں کاس، ایسی گلاس جو بالکل اوپر تک فل ہو کہ اوپر سے جو ہے نا اس کو بالکل گرنے والی ہو، اتنے فل گلاس ان کو دی جائے گی، میننگ کہ ان کو کوئی کمی نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ جو ان کو کھانے پینے کو دے رہے ہیں۔ ایسی ڈرنکس کی کوئی کمی نہیں ہوگی کہ انسان کبھی کبھار تھوڑا تھوڑا کر کے اپنی ڈرنکس میں ڈالتا ہے کہ ختم ہونے والی ہے، اس کو آرام آرام سے کر کے پئیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فل سپلائی ان کو دے رہے ہوں گے کہ ان کے لیے نعمتوں کی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اور ہم کو جنت الفردوس میں شامل رکھے، اور بالکل تکلیفوں سے اور جہنم کی اور قبر کی مشکلات سے ہمیں بچا کے رکھے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ کتنے اونچے درجوں میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں رکھے، اللہم اجعلنا منہم۔ اور وَكَأْسًا دِهَاقًا، اور ان کو ایسی ایسی گلاسز دی جائیں گی جو شراب سے بھری ہوئی ہوں گی، اور وہ شراب دنیا کی جیسی شراب نہیں ہوں گی جس کے پینے کے بعد انسان کو الٹی آئے، سر میں درد ہو، تکلیف ہو، لیور کا پرابلم ہو، وہ بالکل ایسی شراب ہوں گی جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اس میں سے مزید ایسا مزہ دیں گے جو دنیا کی شراب بالکل آفر کرنے پہ قدرت نہیں رکھتی۔ لا يسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، نہ وہ کوئی بری بات سنیں گے، نہ کوئی لغو بات سنیں گے، نہ کوئی جھوٹ سنیں گے، کیونکہ یہ اس لیے مینشن ہے کیونکہ وہ متقین دنیا میں اس چیزوں کو برداشت کرتے تھے، لوگوں کے طعنے سنتے تھے، لوگوں کی ان باتوں کو سنتے تھے، برداشت کرتے تھے، صبر کرتے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک یہودی آیا اور حضرت ابوبکر کو برا بھلا بولنا شروع کر دیا۔ حضرت ابوبکر کافی دیر تک برداشت کرتے رہے، اور اللہ کے نبی کی طرف دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے، کافی دیر تک برداشت کرتے رہے، اور پھر بعد میں انہوں نے جواب دے دیا اس کی کو۔ اسی وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے گئے، اور حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا کہ آپ جب تک وہ مجھے برا بلا بول رہے تھے آپ نے مجھے کچھ نہیں بولا، جیسے ہی میں نے ہلکا سا جواب دیا آپ اٹھ کے چلے گئے، تو اللہ کے نبی نے بتایا جب تک آپ خاموش تھے آپ کی جگہ ایک فرشتہ جواب دے رہا تھا اس کو، اور جیسے ہی آپ نے جواب دیا اسی جگہ شیطان نے لے لی۔ اور اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کس طرح سے صبر کرنا چاہیے لوگوں کی طعنوں پہ، باتوں پر۔ یہاں پہ ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور سورہ نبا کو کمپلیٹ کریں گے۔ پلیز جوائن اس آفٹر دا بریک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اینڈ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈیوائن میریکل، میں ہوں وجی الدین، اور ہم بات کر رہے ہیں سورہ نبا کے اوپر۔ بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا کہ متقین کو کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی نعمتوں سے نوازیں گے، کس طرح سے ان کو اونچے اونچے درجوں پہ ان کو کامیابی عطا کریں گے، ان کو ایسی نعمتیں عطا کریں گے جس کے بارے میں کبھی وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے، ان کو ایسے باغات میں رکھیں گے، اور ان کو ایسی کمپینینشپ دیں گے، ان کو ایسے ساتھی دیں گے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے لیے سکون اور راحت کا ذریعہ دیں گے، ان کو ایسی پینے کو شرابیں دیں گے جو بالکل فلڈ ہوں گی، کوئی سپلائی کی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، کہ نہ اس میں کوئی بری بات سنیں گے نہ جھوٹ سنیں گے، کیونکہ دنیا میں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے برداشت کرتے تھے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے تکلیفات، طعنے اور اس طرح کی جھوٹ اور اس طرح کی غلط باتیں، وہ جنت میں اس طرح کی کوئی چیزیں نہیں سنیں گے، صرف سلامتی ہوگی اور صرف پاکیزگی ہوگی، اور صرف ان کے لیے جو سکون کا اصل ذریعہ ہوگا وہ اس میں شامل ہوگا۔ جزاء من ربک عطاء حسابا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ اپنے رب کی طرف سے، ان کے رب کی طرف سے جزا ہے جو ان کو عطا کی گئی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، حسابہ بے شمار۔ دو فرق سمجھ لیجئے، جب اللہ تعالیٰ یہاں پہ جہنمیوں کی بات کر رہے ہیں تو کیا کہتے ہیں جزاء وفاقا، کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہ کا سزا ان کو برابر برابر دے رہے ہیں، زیادہ نہیں دے رہے، ظلم نہیں کر رہے ان کے اوپر۔ لیکن جب آتے ہیں متقین کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص طور سے اپنی رحمت سے ان کو زیادہ عطا کر رہے ہیں، بے شمار عطا کر رہے ہیں، ان کو بے حد حساب عطا کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کے باعث بنے وہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حقدار بنے وہ، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ذریعے ان کو زیادہ دیا۔ اسی لیے جنت اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ذریعے ہمیں ملے گی، نہ کہ اپنی اعمال کے ذریعے۔ ہم اعمال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کو ایکوائر کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا، رب السماوات والارض یہ اس کی طرف سے ہے جو رب ہے، پالنے والا ہے، مالک ہے، کنٹرول کرنے والا ہے، ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کو عطا کرنے والا ہے، منعم ہے، سب چیز ہے، زمین اور آسمان کا رب ہے وہ، وما بینہما اور جو اس کے بیچ میں ہے، الرحمن وہ الرحمن ہے، لا یملکون منہ خطابا کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر خطاب کرنے کے لیے اس دن جو ہے
جرت نہیں کرے گا، کوئی بھی خطاب نہیں کرے گا، بات نہیں کرے گا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اجازت کے بغیر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی تعریف بتاتے ہیں کہ وہ رب ہے جو پالنے والا ہے، بنانے والا ہے، جو دنیا کو بھی بنا سکتا ہے۔ تمہارے سامنے جو دنیا کی مثال پیش کی گئی شروع میں سیکنڈ سیکشن میں، کہ کس طرح زمین بنائی، پہاڑ بنائے، آسمان بنائے، پھل بنائے، زمین بنائی، سب چیز کی مثال دی کہ وہ رب ہے جو بنانے پر قادر ہے تو اس سے بہتر بنانے پر قادر ہے، اور وہ اپنے بندوں کو اس طرح سے دے گا، اور جس کو عذاب دے گا ان کو اس طرح سے عذاب دے گا۔ اللہ تعالیٰ اگر دینے پر قادر ہے تو سزا دینے پر بھی قادر ہے، اور اللہ تعالیٰ سزا دینے پر بھی بہترین سزا دینے والا ہے، اور اجر دینے پر بھی بہترین اجر دینے پر قادر ہے۔ لا یملکون منہ خطابا، کوئی بھی اللہ کی مرضی کے بغیر اس دن بات نہیں کرے گا۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، کہ اس دن جو جبرائیل علیہ السلام ہیں اور باقی ملائکہ ہیں وہ صف میں کھڑے ہوئے ہوں گے، عاجزی میں کھڑے ہوئے ہوں گے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حضور کھڑے ہوئے ہوں گے۔ لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن، کوئی بھی کلام نہیں کرے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مرضی کے بغیر، اور جب وہ کریں گے بات وقال صوابا، تو وہ سیدھی سیدھی بات اور بالکل درست بات کریں گے، کوئی غلط بات نہیں ہوگی، کوئی گھماؤ پھراؤ والی بات نہیں ہوگی۔ اس دن کا معاملہ اتنا سخت ہوگا، اس دن کا معاملہ اتنا سخت ہوگا کہ الرحمن کی مرضی کے بغیر کوئی بات کرنے کی جرت نہیں کر سکے گا۔ سوچیں، شروع سے لے کر آخرت تک تمام مخلوقات، فرشتے، جن، انس، سب اس میں یاجوج ماجوج سب شامل ہیں، کوئی بھی جرت نہیں کرے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے بات کرنے کے لیے الا یہ کہ اللہ اس کو اجازت دے۔ اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آتا ہے کہ کس طرح سے لوگ پہنچیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ان سے گزارش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ سے ہماری سفارش کریں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے سجدے میں گرے رہیں گے، اور جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم نہیں آئے گا سجدے میں گرے رہیں گے، اور بعد میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ حساب کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دیں گے بات کرنے کے لیے کہ اپنی امت کے لیے سفارش کریں، ان کے لیے ذریعہ بنے تاکہ ان کو جنت میں ڈالا جائے۔ اور اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے ایک دعا دی گئی ہے جس کو اس بات کا حق دیا گیا کہ اگر آپ اس کو دنیا میں مانگیں تو اس کو رد نہیں کی جائے گی، اور تمام انبیاء کو وہ دعا دی گئی اور انہیں سب نے استعمال کر لی۔ میں نے وہ دعا بچا کے رکھی ہے اپنی امت کے لیے آخرت میں، اور مجھے امید ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو رد نہیں کریں گے۔ یہ ہے محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس دن کی سختی اور اس کی جو ڈسپلن ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، کس طرح سے لوگ کھڑے ہوں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی بات نہیں کرے گا۔ یہ ایک ڈسپلن ہوگا۔ آج جو چاہتا ہے انسان اوپر بات کریں، ختم ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی صحیح بات کرنے پر کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کوئی بات نہیں کریں گے، اور اوپر کس طرح سے کفار کا لہجہ بتایا جا رہا ہے کہ اما یتساءلون عن النبأ العظیم، کہ یہ جو چاہتے ہیں بولتے ہیں، سوال کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، بڑی خبر کے بارے میں آپ سے پوچھ رہے ہیں، یہ آپس میں اختلاف کر رہے ہیں۔ دنیا میں ان کے پاس زبان چلانے کے لیے سب اختیار دیا ہوا تھا، اور جتنی چاہے کرتے، ان کو نہیں پتہ تھا کہ سب چیز لکھی جا رہی ہے ان کی کتاب میں۔ یہ سمجھ رہے تھے شاید ان سے کوئی سوال نہیں ہوگا، کوئی حساب نہیں ہوگا، لیکن ان سے ہو رہا تھا۔ سب فرشتے کرامن کاتبین سب لکھ رہے تھے، اور یہ غفلت میں بولے جا رہے تھے۔ مثال کے طور پر ایگزامپل دینے کے لیے سمجھایا جاتا ہے کہ ایک آدمی کو جب پکڑا جاتا ہے تو اس کو بیٹھ کے اس کے ساتھ کوئی بات کی جاتی ہے، اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ اس کی بات ریکارڈ کی جا رہی ہے، اور سب اگلنا شروع کر دیتا ہے وہ، اور پورے دوسرے روم میں سب جو ہے اس کی بات سن رہے ہوتے ہیں، اس کی اصلیت دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور وہ لوگوں کے سامنے بولنا شروع کر دیتا ہے، اور بعد میں اس کو پتہ جاتا ہے یہ ہے جو تم کہہ رہے تھے اور یہ تمہارے خلاف استعمال ہوگا، وہ بالکل ہکا بکا رہ جاتا ہے۔ کیا حالت ہوتی ہے اس کی؟ دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں زبان دی ہے، لیکن اس کے ہر الفاظ، اس کے ہر استعمال کو لکھا جا رہا ہے۔ ہم سے سوال ہوگا، ہم سے پوچھ گچھ ہوگی کہ تم نے کیا سوچ کے یہ بات کہی، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس دن اتنی سختی ہوگی کہ انسان اس کی ہولناکی کو، اللہ تعالیٰ کی عظمت کو اور اللہ تعالیٰ کی تمام نشانیوں کو دیکھنے کے بعد صرف صحیح بات ہی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے جرت نہیں کرے گا کہ وہ کوئی غلط بات کرے، کیونکہ اس وقت اس کو اس بات کا ڈر رہے گا کہ میں کوئی بھی بات غلط کروں گا تو ایسا نہ ہو کہ میں ایسی زندگی میں جاؤں جہنم کی جہاں پہ میرا نتیجہ ہمیشہ کے لیے خراب ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ذالک الیوم الحق، یہ وہ دن ہے جو حق ہے، جس کے بارے میں کوئی شک نہیں، کیونکہ شروع میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اسی کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں، آپس میں جھگڑتے ہیں، آپس میں لڑتے ہیں، اور آخر میں اللہ تعالیٰ جب اینڈ کر رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں ذالک الیوم الحق، یہ وہ دن ہے جو حق ہے، جس کے ہونے میں حق ہے، جس کے ہونے میں کوئی شک نہیں، اور یہ ہوگا۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، بس جو چاہتا ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف جائے
وہ اپنا راستہ اپنے رب کی طرف بنائیں. جو چاہتا ہے کہ بہتری چاہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف اپنا راستہ بنائے. یہاں پہ ہم ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد واپس آئیں گے اور سورہ نبا کو کمپلیٹ کریں گے. پلیز جوائن اس آفٹر دا بریک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اینڈ ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں ڈیوائن میریکل. میں ہوں وجیہ الدین اور ہم آج بات کر رہے ہیں سورہ نبا کے اوپر. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم اب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قرآن کی کچھ سلیکٹڈ سورس کے اوپر بات کی ہے اور ہم اس کے اوپر تفصیل سے بات کرتے ہیں. جتنی ٹائم لمیٹیشن کے اندر رہتے ہوئے ہم جتنی اس کے اوپر تفصیل سے بات کر سکتے ہیں ہم اس کے اوپر کرتے ہیں اور اس کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کو بہتر طریقے سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. جیسے کہ ہم بریک میں جانے سے پہلے ہم نے بات کیا تھا کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ یوم یقوم الروح والملائکۃ. روح سے مراد یہاں پہ جبرائیل علیہ السلام ہیں کہ اس دن جو یوم حشر کا وقت ہوگا جس سب کو بلایا جائے گا تو اس دن کھڑے ہوئے ہوں گے جبرائیل علیہ السلام تمام ملائکہ بالکل ایک صف میں, بالکل ایک آرگنائز وے میں. لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن. کوئی بھی کلام نہیں کرے گا, کسی کی بھی جرت نہیں ہوگی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے بات کرنے کی ایکسیپٹ جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ الا یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو اجازت دے بات کرنے کی. اور وہ جو کہے گا وقال صوابا, اور جب وہ بات کرے گا تو وہ صحیح بات کرے گا, اس کو خیال رکھے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور کسی بادشاہ کے سامنے جب کوئی عام آدمی کھڑا ہوتا ہے کیا اس کا لہجہ ہوتا ہے بات کرنے کا. یہ دنیا کے ایک بادشاہ کی ہم بات کر رہے ہیں, لیکن جو تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور تمام دنیا کو بنانے والا ہے, زمین اور آسمان کو بنانے والا ہے, رب السماوات والارض ہے. جب اس کے سامنے لوگ بات کر رہے ہوں گے اس کی کیا ہیبت ہوگی, اس کا کیا جلال ہوگا, اس کا کیا روب ہوگا اور اس کی کیا شان ہوگی کہ مخلوق کو اس دن پتہ چلے گا کہ یہ ہے میرا اللہ, یہ ہے میرا رب, یہ ہے جس کی میں ناشکری کرتا تھا, یہ ہے جس کے بارے میں جھٹلاتا تھا, یہ ہے جس کے لیے میں ساری زندگی سجدے میں گرا رہا لیکن پھر بھی یہ میں کم کہا. آج میں اس رب کو پہچان رہا ہوں کہ ساری زندگی پیدا ہونے کے وقت سے میں سجدے میں گرا رہا, مرد دم تک میں سجدے میں گرا رہا, یہ بھی میرے لیے کم تھا کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان کہیں زیادہ ہے اور اس کا حق ابھی ہم ادا نہیں کر سکتے. اور اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ذالک الیوم الحق, یہ دن جو ہے یہ حق کا ہے, یہ وہ دن ہے جس کے ہونے میں حق ہے اور اس کے بارے میں جھٹلانے میں صرف بیوقوف جھٹلا سکتے ہیں. فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا, پس جو چاہتا ہے کہ اپنے رب کی طرف جائے, لوٹنا ہے, اس کا یقین ہو تو اپنے رب کی طرف اس راستہ نکالے, اپنے رب کی طرف قریب ہونے کے لیے راستہ نکالے. اور انا انذرناکم عذابا قریبا, بے شک ہم تمہیں ڈراتے ہیں عذاب قریب سے, ایسے عذاب سے جو آنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں. یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ, کہ اس دن بندہ دیکھے گا, اس دن بندہ دیکھے گا کہ میں نے کیا کمایا, کہ میں نے آگے کیا اعمال بھیجے. وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا, اور کافر دیکھ کے ریگریٹ شو کرے گا کہ کاش میں مٹی بن جاتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ ایک حدیث میں بیان کیا کہ دو جانور لائے جائیں گے کہ دنیا میں ایک کے پاس سینگ تھے دوسرے کے پاس نہیں تھے, اور سینگ والے نے بغیر سینگ والے جانور کو مارا اور اس دن دونوں کو قیامت کے دن لایا جائے گا اور دونوں کو سینگ دیے جائیں گی اور دونوں جو ہے آپس میں لڑیں گے اور جب ان کا فیصلہ ہو جائے گا تو وہ دونوں مٹی بن جائیں گے. اور کافر یہ معاملہ دیکھ کے دعا کرے گا کہ کاش آج میں بھی مٹی بن جاؤں, کیونکہ میرے لیے اور کوئی جگہ نجات کا نہیں ہے, کیونکہ آج مجھے پتہ ہے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. تو انسان اس دن دیکھے گا کہ میں نے کیا اعمال کیے, اس کے اعمال اس کے سامنے پیش کیے جائیں گے, اس کے اعمال اس کو دکھائے جائیں گے کہ یہ تھے وہ اعمال جو تم کرتے تھے, اور یہ تھی اس رب کی بڑائی جو تم دیکھتے تھے, اس دنیا کے چکر میں جو تم اپنے رب کو بھلاتے تھے. ایک چھوٹی سی دنیا, اگر آپ یونیورس کا جائزہ لیں, آپ جا کے وہ ویڈیوز دیکھیں یوٹیوب کے اوپر جو اب تک انسان سمجھ سکا ہے, اور جس طرح سے وہ اپنی ایگزسٹنس کے بارے میں, اپنی دنیا کے بارے میں, کہ وہ کتنی چھوٹی سی حقیر سی ایک حیثیت رکھتی ہے اس پوری یونیورس میں, اس کے اوپر انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سب کو بنانے والے کے اوپر ناشکری کرتا ہے, اس کا کفر کرتا ہے, اس کے ساتھ کفر کرتا ہے, اس کو جھٹلاتا ہے, اس کا مذاق اڑاتا ہے, اس کے سامنے بات کرنے کی, کھڑے ہونے کی جرت ظاہر کرتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں, اس کو بھلا دیتا ہے کہ وہ کس دن اس کے سب اعمال پوچھے جائیں گے. وہ سمجھ رہا ہے کہ اس کو صرف کھیل کود کے لیے پیدا کیا ہے,
اور اگر وہ مانتا بھی ہے تو غفلت کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہا ہے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. کہ جو ہمارے ذکر سے منہ پھیر لیتا ہے اس کی زندگی، اس کی روزی ہم سب جو ہے بالکل بند، ایک دم نیرو کر دیتے ہیں. اور آخرت میں وَنَحْشُرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن اس کو اندھا اٹھایا جائے گا، کیونکہ اس نے اس آنکھوں کو استعمال نہیں کیا اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو پہچاننے کے لیے. تو آخرت میں بھی وہ اندھا ہی اٹھایا جائے گا، اور وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے پر اس کو وہ نعمت نہیں عطا کی جائے گی جو اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی نعمت مومنین کو عطا کی جائے گی، اور اس سے محروم رہے گا. وہ بولے گا اللہ تعالیٰ تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا، دنیا میں تو میرے پاس آنکھیں تھیں. اللہ تعالیٰ بولے کیونکہ تم نے دنیا میں اس آنکھوں کا کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، تم نے زندگی اس طرح سے جی جیسے تم اندھے تھے، آج تمہیں اندھا ہی اٹھایا گیا ہے. کتنے لوگ ہوں گے کہ ان کو منہ کے بل گھسیٹ کے لایا جائے گا کہ یہ اپنی زبان کس طرح سے استعمال کرتے تھے، کس چیز کے لیے استعمال کرتے تھے. کیا ان کی زبان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نکلتا تھا یا ان کے لیے کچھ دنیا نکلتی تھی، جس کے بارے میں آج وہ ریگریٹ شو کر رہے ہیں کہ کاش ہماری زبان صحیح مقصد کے لیے استعمال ہوتی. اور اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، کہ اس دن بندہ دیکھے گا کہ اس نے کیا کمایا، اس نے کیا اعمال آگے بھیجے. آج اس کا پیسہ کام نہیں آئے گا، آج اس کی اولاد اس کے کام نہیں آئے گی، آج اس کی بیوی، اس کے ماں باپ کام نہیں آئیں گے، کہ اس دن اس سے ہر کوئی دور بھاگ رہا ہوگا، اس سے کوئی تعلق جوڑنے کے لیے تیار نہیں رہے گا. لیکن مومنین آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو خوف سے بچائے گا، ان کو حزن سے بچائے گا، غم سے بچائے گا اس دن کے. اللہ تعالیٰ بتائے گا کہ تم لوگوں کو آج کوئی ڈر نہیں، آج کوئی خوف نہیں، کیونکہ آج تم لوگ میری حفاظت میں ہو. دنیا کا جو امتحان تھا تم لوگ اس پہ پورے اتر گئے، اور آج تم لوگوں کو اس کا اجر ہے. اور یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طرح سے ہمیں کھول کھول کے آیات بتائیں. ہم واپس سے ایک اوور ویو دیکھ لیتے ہیں. ہم نے بات کی تھی کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ ان کے سوال کا جواب دیتے ہیں کہ اما یتساءلون، کہ کیا وہ سوال کرتے ہیں قیامت کے بارے میں. اور سوال کرنا سیکھنے کی نیت سے نہیں تھا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تانے کے لیے تھا، ان کو تنگ کرنے کے لیے تھا، ان کو پریشان کرنے کے لیے تھا. اور اس کے جواب میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا اما یتساءلون، یہ سوال کرتے ہیں، یہ اس چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں عن النبأ العظیم، بہت ہی عظیم خبر کے بارے میں. ہم نے خبر اور نبا کے فرق کو سمجھا تھا کہ نبا بہت بڑی خبر کو کہا جاتا ہے، بریکنگ ہیڈ لائن کو کہا جاتا ہے، اور جو خبر ہے وہ عام نیوز کو کہا جاتا ہے، جو سچ بھی ہو سکتی ہے اور جھوٹ بھی ہو سکتی ہے. نبا ایک ایسی خبر ہوتی ہے جس کے جھٹلانے میں، جس کی سچائی میں کوئی شک نہیں ہوتا. الذی ہم فیہ مختلفون، کیا یہ اس کے بارے میں آپ سے اختلاف کرتے ہیں اور آپس میں بھی اختلاف کرتے ہیں؟ کیا ان کا اسی بات پہ اختلاف ہے کہ یہ اٹھائے جائیں گے یا نہیں اٹھائے جائیں گے؟ یہ پہلا سیکشن تھا جس کے بارے میں، سوالات کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے وہ چیز سمجھی کہ اللہ تعالیٰ نے کس کس طرح سے نعمتیں دی ہیں، اور اس نعمتوں کا دوسرا سیکشن تھا جو ہم نے سمجھا تھا کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی نعمتیں بتاتے ہیں. اور تیسرا سیکشن کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سب چیزوں کو تباہ کریں گے اور کس طرح سے ان لوگوں کو انجام پہ لے کے آئیں گے جو ان چیزوں کو جھٹلاتے تھے. اور چوتھا کس طرح سے اللہ تعالیٰ متقین کو اجر دے گا، متقین کو ان کو ایسی ایسی خوبصورت جگہوں پہ رکھے گا. اور آخری کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے آخرت میں فرشتوں کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ سب صف میں کھڑے ہوئے ہوں گے اور لوگ اپنے اعمال کو دیکھیں گے اور کفار یہ دعا کریں گے کاش ہم بھی مٹی بن جاتے. یہ تھی سورہ نبا. اور آج ہمارا ڈیوائن میریکل کا پروگرام اختتام کو پہنچتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو پڑھا، جو سمجھا، وہ سمجھنے میں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے اور ہماری غلطیوں کو معاف کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں ثواب عطا کرے، اس کو قبول کرے. یہ پروگرام کا شروعات صرف اس مقصد سے تھا کہ ہم قرآن کی تعلیم کو بہتر انداز سے پہنچا سکیں. ہماری طرف سے جو غلطی ہے، ہم انسان ہیں، ہم سے بے شک بہت سی غلطیاں ہوئی ہوں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے معاف کرے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ مجھے اور میرے ساتھ جو بیک اینڈ پہ ٹیم ہوتی ہے جو اس کو پروگرام کو پوری آپ کی طرف لے کے آنے کی کوشش میں لگی رہتی ہے، اور انہوں نے پوری کوشش بہترین انداز سے آپ تک پہنچائی، ان کو دعاؤں میں اپنے یاد رکھیے. آپ کی دعائیں بہت میٹر کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یہ پروگرام میں برکت رکھے اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے. اپنی دعا میں خاص یاد رکھیے. میں ہوں وجیہ الدین، سائننگ آؤٹ فار ناؤ. بارک اللہ لی ولکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.